الرحمن الرحیم وعن البراء بن عازب، اور حضرت براء بن عازب سے روایت ہے، قال انہوں نے کہا، فی یوم حنین کان ابو سفیان بن الحارث آخذا بعنان بغلتہ، یعنی بغلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت براء بن عازب سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، جنگ حنین کے دن ابو سفیان بن حارث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کی لگام پکڑے ہوئے تھا۔ فلما غشیہ المشرکون، پس جب مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا، نزل فجعل یقول انا النبی لا کذب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور فرمانے لگے، میں وہ نبی ہوں جو جھوٹ نہیں بولتا، یعنی یا میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں۔ انا النبی عبد المطلب، انا عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ قال فما رؤی من الناس یومئذ اشد منہ، اور راوی نے کہا اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہادر کسی شخص کو دیکھا نہیں گیا۔ اس دن ہوا یہ تھا کہ سبھی صحابہ جو نا وہ تتر بتر ہو گئے تھے، بکھر گئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بھی نہیں رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کی صفوں میں گھستے چلے گئے، اور ساتھ ساتھ آپ یہ رجز پڑھ رہے تھے، انا النبی لا کذب انا عبد المطلب، یعنی بہادری بھی تھی اور ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجز پڑھ رہے تھے۔ رجز وہ اشعار ہوتے ہیں جو دوران جنگ بہادری کے اظہار کے طور پر پڑھے جاتے ہیں۔ اچھا، اس کی تشریح میں آ جائیں۔ نصرت خداوندی پر یقین۔ غزوہ حنین شوال 8 ہجری میں پیش آیا۔ فتح مکہ کے بعد بنو حوازن اور بنو ثقیف نے اسلام اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے آخری لڑائی لڑی۔ یہ شوال 8 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکمل ساز و سامان کے ساتھ 12,000 کا لشکر جرار لے کر حنین کی طرف بڑھے۔ اسلحہ اور اپنی تعداد کی کثرت کی وجہ سے چند مسلمانوں کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ آج ہم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اللہ پاک کو یہ فخر و ناز پسند نہ آیا۔ دشمن اسلامی لشکر کے آنے کی خبر سن کے پہاڑی دروں اور پیچیدہ گزرگاہوں میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ جو ہی مسلمان پیچیدہ اور دشوار گزرگاہوں سے نشیب کی طرف اترے، دشمن نے اپنی مکین گاہوں سے نکل کر تیر اندازی شروع کر دی، جس کی وجہ سے مسلمان حواس باختہ ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کو یہ سبق دیا گیا کہ فتح و نصرت رحمت خداوندی کی مرہون منت ہوتی ہے۔ اچھا، اظہار صداقت۔ اچھا، اب یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی افراتفری کے ماحول میں بھی گھبرائے نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عین درمیان میں سب سے زیادہ آگے بڑھتے چلے گئے، اور آپ نے اپنی جو ہے نبی ہونے کی صداقت کا اعلان کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بتا دیں کہ آپ آخری نبی ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، اور آپ ایک سچا پیغام لے کے آئیں۔ ٹھیک ہے، اس میں جو ہے نا مین چیز تھی وہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجز بھی پڑھے ہیں اور بہادری کا اظہار بھی کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران جنگ جو ہے وہ شاعری کو استعمال کیا۔ ہاں، یہاں پہ آخر میں حضرت براء رضی اللہ عنہ اس غزوہ میں شریک تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ کیا حنین میں تم بھاگ کھڑے ہوئے تھے؟ جواب دیا، ہاں یہ سچ ہے، لیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے نہیں ہٹے تھے۔ خدا کی قسم، جب لڑائی پورے زور پر ہوتی تھی تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آ کر پناہ لیتے تھے، اور ہم میں سب سے بڑا بہادر وہ شمار ہوتا تھا جو آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، حدیث نمبر 25 کل کریں گے، اسی سے ریلیٹڈ، شاعری سے ریلیٹڈ اگلی حدیث پہ آ جائیں۔ اچھا، وہ پیچھے تھی، پر حکمت شعر۔ ان ابی ابن قعب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابی بن کعب سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من الشعر حکمہ، رواہ البخاری،
بے شک بعض شعر دانائی ہوتے ہیں۔ اس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض اشعار میں حکمت ہے۔ حکمت کا مفہوم ہے دانائی، فراست، معاملات کو سمجھنے کی غیر معمولی صلاحیت، کھرے کھوٹے میں فرق کرنے کی استعداد، حقیقت تک پہنچنے کا ملکہ۔ تو یہاں پہ یہ بات کہ بعض اشعار جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی اس میں اہمیت کی بات ہوتی ہے، دانائی اور معنی اور مطالب کے لحاظ سے وہ بہت ہی بلند پایہ کلام ہوتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ شاعری جو ہے نا وہ بذات خود بری چیز نہیں ہے۔ ہاں، although کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس کو کوئی بہت زیادہ پسند بھی نہیں کیا، کیونکہ قرآن میں آتا ہے نا کہ وَمَا هُوَ بِشَاعِرٍ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ شاعر نہیں تھا، ٹھیک ہے، وہ شاعر نہیں ہے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بھی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شاعر ہیں وہ بات کرتے ہیں، کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، اور وادیوں میں مختلف جو ہے نا انجان وادیوں میں بھٹکتے پھرتے ہیں، یعنی خیالات کی جو ہے نا ممنوع قسم کی وادیاں ان میں بھٹکتے ہیں۔ لیکن کچھ اچھی شاعری بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ بری شاعری ہوتی ہے۔ اچھی شاعری جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا ہو، اسلام کی سربلندی کے قصے ہوں، جس میں مسلمانوں کو بہادری کی طرف ابھارا جائے، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال آپ لے لیں مولانا روم کے جو کلام ہے اور اقبال کی جو شاعری ہے، اور اس طرح جو ہے حضرت حسان بن ثابت جو تھے وہ جنہیں شاعر رسول کہا جاتا ہے، اور اگلی ہم حدیث انہی کے بارے میں پڑھیں گے کہ جو ہے انہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے اور کفار کو ان کا منہ بند کر دیا تھا، ان کو ایسے ایسے جواب شاعری کی زبان میں دیے تھے۔ اچھا، بری شاعری کون سی ہے؟ وہ اشعار جو فحش مضامین، طعن اور تشنیع، توہین اور مذمت اور خلاف شرع مضامین پر مشتمل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ناجائز محبت اور اس طرح کی جس میں خواتین کے حسن کا بیان ہوتا ہے، یہ فحش میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی شاعری نہیں پسند تھی اور بلکہ اس سے منع فرمایا ہے۔ بلکہ سیرت میں آتا ہے کہ کچھ ایک یہودی شاعر تھا، غالباً کعب بن اشرف تھا، تو اس نے جو ہے نا بدبخت نے مسلمان عورتوں کے، صحابہ کی عورتوں کے بارے میں شاعری کی تھی، ان کے حسن کے قصیدے پڑھے تھے، اور اس کے علاوہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بارہا توہین کی تھی، اور اس نے عورتیں رکھی ہوئی تھی جو گاتی تھیں اور مسلمانوں کو لبھاتی تھیں، تو اللہ کے رسول نے اس شخص کے قتل کا حکم صادر فرمایا تھا۔ شاعر رسول، اچھا کون تھے شاعر رسول؟ ہم سب کو پتہ ہے حضرت حسان بن ثابت تھے، اور اللہ کے رسول نے انہیں اس لیے منتخب کیا تھا کہ یہ کفار کو منہ توڑ جواب دیتے تھے شاعری کی زبان میں، اور شاعری آپ سمجھ لیں کہ اس زمانے کا میڈیا تھا، ٹھیک ہے۔ آج کل جیسے میڈیا پہ کسی کو بدنام کرنا ہو تو میڈیا پہ بات چلا دو، تو عربوں کا میڈیا شاعری تھا۔ شاعری ان کی نسلوں تک کو یاد رہتی تھی، قبیلوں کے قبیلے جو ہے نا وہ ذلت کے گڑھے میں گر جاتے تھے اگر کوئی اچھا شاعر ان کے بارے میں کوئی بری بات کہہ دیتا تھا، اور وہ پھر نسلوں تک وہ باتیں وہ یاد رکھی جاتی تھیں۔ اچھا، اب یہاں پہ آ جائیں حدیث نمبر 16۔ وعن البراء رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم قریظہ لحسان بن ثابت، حضرت براء سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ قریظہ کے دن حضرت حسان بن ثابت کو فرمایا احج المشرکین، مشرکین کی ہجو کرو، فَإِنَّ جبریل مَعَكَ، کہ پس جبرائیل تمہارے ساتھ ہیں، وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لحسان، حسان بن ثابت سے، عجب انی اللہم ایدہ بروح القدس، تم میری طرف سے کفار کو جواب دو، اللہ تعالیٰ روح القدس کے ساتھ تمہاری مدد کریں گے۔ متفق علیہ، یعنی اس کو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اچھا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قریشیوں کی حجب گراں گزرنے لگی تو آپ سے صحابہ سے فرمایا جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مدد ہتھیاروں سے کی ہے انہیں کیا چیز روکے ہوئے ہے کہ وہ اپنی زبانوں سے ان کی مدد نہ کریں۔ فوراً ہی حسان رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اس خدمت کے لیے حاضر ہوں، پھر اپنی لمبی زبان کو ناک کی نوک پر مارتے ہوئے کہا
اس زبان کے عوض اگر مجھے بصرہ سے لے کر صنعاء تک برابر لمبی زبان ملے تو بھی میں اسے قبول نہ کروں۔ بصرہ عراق میں اور صنعاء یمن میں، یعنی عراق سے لے کر یمن تک کا جو علاقہ ہے، مجھے یہ بھی دے دیا جائے تو بھی میں اس زبان کی عوض اس کو قبول نہ کروں۔ بخدا اگر میں اسے چٹان پر رکھ دوں تو اس کے 2 ٹکڑے ہو جائے، اگر بالوں پر رکھ دوں تو بال مونڈ ڈالے۔ اس پر آپ نے فرمایا تم ان کی حجب کیسے کرو گے؟ میں بھی تو انہی کے خاندان میں شامل ہوں۔ حجب میں کیا ہوتا تھا کہ کسی کے نا خاندان کے نسب پہ ایسے ایسے طعنے دیے جاتے تھے نا، تو رسول اللہ نے کہا کہ میں بھی تو قریش میں سے ہی ہوں نا، میں بھی تو ان کے خاندان کا ایک فرد ہوں، تو تم ایسے کیسے حجب کرو گے جس میں مطلب میری گستاخی نہ ہو؟ تو حضرت حسان نے کہا کہ میں آپ کو ان میں سے اس طرح صاف نکالوں گا جس طرح گندے ہوئے آٹے میں سے بال نکال لیا جاتا ہے۔ اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تم ان کفار کی حجب کرو اور روح القدس بھی تمہارے ساتھ ہے۔ چنانچہ حضرت حسان نے ان کی حجب کر کے انہیں سخت تکلیف پہنچائی اور ان کی زبانوں کو بند کر دیا۔ ان کے اشعار سے کفار کو ایسی ایذا ہوئی کہ جیسے اندھیرے میں لگنے والے تیروں سے پہنچتی ہے۔ کفار کی حجب کرنے کی وجہ سے حضرت حسان کو بڑی مقبولیت اور شہرت ملی۔ اچھا، شاعری کا یہاں پہ ایک نمونہ دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ حجوت محمد فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء اتحجه ولست له بكفي فشرف كمال خير كمال فدا۔ تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب بیان کی اور میں نے اس کا جواب دے دیا، اب اس کا بدلہ خدا کے ہاں ملے گا۔ کیا تو ان کی حجب بیان کرتا ہے حالانکہ تو ان کے برابر کا نہیں؟ تم میں سے جو بدترین ہے وہ بہترین شخص پر قربان ہے۔ فشر کمال خیر کمال فدا۔ اس حدیث سے یہ بات اشکارا ہوتی ہے کہ شاعری بذات خود اچھی یا بری نہیں ہے، ہاں اس کا استعمال اس کو اچھا یا برا بناتا ہے۔ اور بنو قریظہ جو ہے وہ مدینہ کے یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا۔ غزوہ خندق کے موقع پر اس نے میثاق مدینہ کی خلاف ورزی کی تھی، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کا علاج یہ کیا تھا کہ غزوہ خندق کے بعد بنو قریظہ کا محاصرہ کر لیا، اور تقریباً 1 ماہ کے بعد بنو قریظہ نے ہتھیار ڈال دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخواست پیش کی کہ حضرت سعد بن معاذ جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے۔ حضرت سعد نے تورات کے مطابق یہ فیصلہ کیا کہ بنو قریظہ کے جنگجو مرد قتل کر دیے جائیں، عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے اور مال و اسباب مال غنیمت تصور کیا جائے گا۔ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔